مقبوضہ جموں کشمیر میں ناجائز قابض بھارت نے دنیا کا سب سے بدتر کالا قانون نافذ کر رکھا ہے۔ 1989 سے ابھی تک 1 لاکھ کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہوئے گھر گھر تلاشی کے نام پر گھروں میں گھس کر سرے عام بازاروں اور گلیوں میں شہید کیا جا چکا ہے۔ ابھی تک کسی ایک بھی مجرم بھارتی فوجی کو سزا نہیں ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر کے بھارت نواز سیاستدانوں اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن فاروق عبداللہ کئی سالوں سے اس قانون کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر شک مت کریے، مسلمان اتنا ہی ہندوستانی ہے جتنا آپ ہیں۔ میں کسانوں کی بات نہیں کروں گا، میں دلت کی بات نہیں کروں گا، میں کشمیر کی بات کروں گا۔ ہم آج سال ہر سال سے انصاف کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ انصاف کہاں ہے؟ کہا گیا ڈی مونیٹائزیشن آئے گی تو پتھر بازی بند ہو جائے گی۔ پتھر بازی کیا بند ہوئی؟ ہوم منسٹر صاحب جانتے ہیں، اب بندوقیں آ گئی ہیں اور گرینیڈ آ گئے ہیں۔ ہم لوگ شانتی سے سو نہیں سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے۔ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا فاروق عبداللہ جو بولے گا؟ امن آئے گا نہیں جب کہ پاکستان کے ساتھ ہم لوگ کوئی راستہ نہیں نکالیں گے۔ فوج کی وردی میں بھارتی دہشت گردوں نے 4 دسمبر 2021 کو ناگالینڈ میں کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی گاڑی پر فائرنگ کر کے 6 مزدوروں کو موقع پر قتل کر دیا۔ درجنوں شدید زخمی ہوئے جو ہسپتال میں جا کر ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں کے جھوٹے بیانات پر بھارتی پارلیمنٹ کے رکن گورو گوگوئی نے بھارتی خفیہ ایجنسی اور فوج کی اہلیت پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا۔ Intelligence inputs is highly condemnable. The question on everyone's mind is that how come a group of unarmed civilians, unarmed laborers could not be distinguished from hardcore militants? How could a group of unarmed civilians not be detained and arrested instead of being shot at? مودی گینگ کے باوردی دہشت گردوں کی نسل کشی کی جابرانہ پالیسیوں پر شمال میں مقبوضہ جموں کشمیر سے لے کر تحریک خالصتان کے کارکنوں اور دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ ناگا مزدوروں کے قتل عام پر جنوب کی بڑی ریاست آسام کے عیسائیوں نے قتل ہونے والے مزدوروں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کالے قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ We are here to show our solidarity of the incident that took place on the 4th of December at Oting, Mon district. And we condemn the barbaric killing of the 14 innocent Nagas. And we would like to convey this message to the government of India that as citizens of Nagaland has a right to live as a free people. And we totally condemn the act that has been done upon our innocent people. And this is the message that we would like to convey, that we as a Naga, we stand together unitedly as one. And not only the Naga, the whole northeastern are behind us. And therefore, we would like to convey this message to repeal the special armed force from northeast, from Nagaland. خود کو منی سپر پاور سمجھنے والا بنیادی انسانی حقوق کا دشمن بھارت اقوام متحدہ سمیت کسی بھی ادارے کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس نسل پرست اور دہشت گرد ریاست میں عالمی اصولوں اور قوانین کے خلاف بنائے گئے درجنوں قوانین نافذ ہیں۔ یہ جابرانہ پالیسیاں شمال سے جنوب اور مشرق تک بھارت میں جدوجہد آزادی کی تحریکوں کو قوت دے کر بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا سبب بن رہی ہیں، جس کا وقت بہت ہی قریب ہے انشاءاللہ۔